بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہم سراجی فی المعراج کا 20واں سبق پڑھیں گے اور 20ویں سبق میں باب الحجب سے شروع کریں گے۔ الحجب علی نوعین، حجب نقصان وهو حجب علی سہم الی سہم وذالک للخمسۃ نفر للزوجین والام وبنت الابن والاخت للاب وقد مر بیانہ۔ والحجب حرمان، دیکھیے یہاں سے ہم حجب کے باب کو شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں حجب کا معنی معلوم ہونا چاہیے۔ حجب کا معنی لغوی معنی ہے روکنا، اسی سے حاجب ہے دربان جو کسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، باہر آنے جانے والے کو روکتا رہتا ہے، اس کو دربان حاجب کہتے ہیں۔ حجاب پردہ، وہ بھی انسان کی نظر کو کسی کے چہرے پر پڑنے سے روکتا ہے، اس وجہ سے اس کو حجاب کہتے ہیں۔ باقی حجب کی اصطلاحی تعریف کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے کل یا بعض سہام سے محروم ہونا۔ حجب کی دو قسمیں ہیں، حجب نقصان اور حجب حرمان۔ حجب نقصان کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے زیادہ حصے کی بجائے کم حصہ پانا۔ حجب نقصان 5 افراد پر طاری ہوتا ہے: شوہر پر، بیوی پر، ماں پر، پوتی پر اور علاتی بہن پر، اور ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ہم پیچھے احوال میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ مثلا شوہر ہے، اولاد کی وجہ سے شوہر کو پہلے نصف مل رہا تھا، اولاد کے نہ ہوتے ہوئے نصف مل رہا تھا تو اب اس کو ربع مل رہا ہے۔ بیوی کو اولاد کے نہ ہوتے ہوئے سمن مل رہا تھا اور اولاد کے نہ ہوتے ہوئے ربع مل رہا تھا، اور جب اولاد موجود ہے تو پھر بیوی کو سمن ملے۔ اسی طریقے سے باقی وارثوں کا حکم ہے۔ ہم یہ حالات میں جو ذوی الفروض کے حالات سابق میں پڑھے ہیں ان کے اندر تفصیل اس بات کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حجب حرمان ہے کہ کسی وارث کا دوسرے وارث کی موجودگی میں وراثت سے بالکل محروم ہو جانا۔ اس حجب کے تعلق سے ورثہ کی 2 جماعتیں ہیں۔ ایک وہ جو کبھی محروم نہیں ہوتی، یہ 6 افراد ہیں۔ نمبر 1 زوجین، یعنی میاں بیوی 2 یہ ہو گئے، والدین ماں اور باپ 2 یہ ہو گئے، 4 بیٹا اور بیٹیاں، یہ 6 افراد ہو گئے۔ دوسری جماعت ان ورثہ کی ہے کہ جو کبھی محروم ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے، اور یہ کون کون سے ہیں ان کو دیکھیے، جیسے دادا ہے، دادی ہے، حقیقی بھائی ہے، حقیقی بہن ہے، علاتی بھائی ہے، علاتی بہن ہے، خیفی بھائی ہے، خیفی بہن ہے، پوتا پوتی، حقیقی چچا، علاتی چچا، حقیقی اور علاتی بھائیوں اور چچوں کے بیٹے بھی اس کے اندر شمار ہوں گے۔ اور دوسری جماعت کے محروم ہونے نہ ہونے کے لیے 2 قاعدے ہیں، اس کو ذرا سمجھیں آپ۔ پہلا قاعدہ، ذل واسطہ کے ہوتے ہوئے محروم ہوں گے، یعنی جو وارث کسی واسطے سے میت کی طرف منسوب ہوتا ہے تو وہ اس واسطے کی وجہ سے وارث نہیں ہوگا۔ جیسے باپ، دادا جو ہے یہ میت کا رشتہ دار ہے بیٹے کی وجہ سے، تو بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ محروم ہے۔ یعنی ایسے سمجھے کہ میت کا اگر باپ موجود ہے تو میت کے باپ کے ہوتے ہوئے جو میت کا دادا ہے وہ خود محروم ہو جائے گا۔ اب پوتا ہے، میت کے بیٹے کے ہوتے ہوئے میت کا پوتا بھی کیا ہے؟ محروم ہے۔ اسی طریقے سے میت کی بیٹی کے ہوتے ہوئے جو میت کی نواسی ہے وہ محروم ہو جائے گی۔ دوسرا قاعدہ کہ دور والا وارث قریب والے وارث کی موجودگی میں محروم ہوتا ہے، یعنی الاقرب فالاقرب والے قاعدے سے جو ہم نے اسبات میں بیان کیا ہے کہ جو قریب والا وارث ہے اس کے ہوتے ہوئے دور والا وارث خود بخود کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ قریب والے کو وراثت سے حصہ ملے گا، دور والے کو وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ اب یہاں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، محروم اور محجوب، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کو ذرا سمجھیے۔ محروم وہ ہے جس میں وراثت سے روکنے والی چیز وارث کی ذات میں موجود ہو،
جو استحقاق ارث کی اہلیت کو ختم کر دے، جیسے کفر ہے اور قتل ہے۔ محجوب کی ذات میں استحقاق ارث کی اہلیت موجود ہوتی ہے، مگر دوسرے وارث کی وجہ سے حجب طاری ہوتا ہے، جیسے باپ کی موجودگی میں دادا وغیرہ یہ محروم ہے۔ یہاں ایک فائدہ سمجھیے کہ محجوب دوسرے کے لیے بالاتفاق حاجب ہوتا ہے۔ مثلا دو بھائی بہن باپ کی وجہ سے خود محجوب ہو جاتے ہیں، لیکن ماں کے لیے حاجب ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ماں کو ثلث کی بجائے ملتا ہے۔ تو یہ سب ان کے درمیان جو فرق تھا وہ آپ احباب کے سامنے میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے ہم باب مخارج الفروج کو پڑھیں گے، مسئلہ وغیرہ بنانے کا طریقہ جو سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہ ہماری کتاب اپنے اختتام کو بھی پہنچنے کے قریب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔